بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس میں سے 18ویں درس کے اندر 15ویں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاۃ، نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْحَجِّ، حج بیت اللہ کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں درج کیا، اور یہ باب ہے، باب دعاؤکم ایمانکم، لقولہ تعالی کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا، اور یہ مکمل وہی روایت ہے جسے امام نووی نے بستان العارفین کے اندر ذکر کیا، اور سیم الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اور کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا، اور یہاں جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور باقی وہی الفاظ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادتین، اللہ کے بارے میں گواہی دینا، اور اس کے رسول پاک شاہ لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر روایت کیا، اور یہاں جو کتاب ہے وہ کتاب الایمان ہے۔ گویا بخاری میں بھی کتاب الایمان، مسلم شریف کے اندر بھی کتاب الایمان میں، اور سنن ترمذی کے اندر بھی کتاب الایمان، اور باب ہے، باب ما جاء بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور بقیہ وہی روایت ہے، اور اسے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا، اور یہی روایت امام نسائی نے اپنی سنن نسائی کے اندر بھی درج کی ہے، اور سنن نسائی میں کتاب الایمان کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ باب ہے
अला कम बुनिय इस्लाम। और ये रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से, और बकिया पूरी रिवायत वही है जो इमाम नववी ने बुस्तानुल आरिफीन के अंदर दर्ज की है। आइए इस हदीस पाक को, जिसे इमाम नववी ने ज़िक्र किया, इमाम नववी ही की शरह सही मुस्लिम में उनकी ज़ुबानी इसको जानने की कोशिश करते हैं। हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे ज़िक्र की। और मज़े की बात, किताबुल ईमान में ही बाबो बयानिल ईमान वल इस्लाम वल एहसान, जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है, हदीस जिब्रील में जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मल इस्लाम, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल इस्लाम अन तअबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैअन व तुकीमस सलात अल मकतूबता व तुअद्दी ज़कात अल मफरूदता व तसूम रमदान। आका अलैहिस्सलाम ने इन्हीं 5 चीज़ों का ज़िक्र किया जो हदीस जिब्रील में है। यहाँ एक बात काबिल गौर और काबिल तवज्जो है, जब अहकाम की बात होती है तो अल्लाह ताला तमाम अहकाम में जब खिताब फरमाता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाता है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत व इत्तिबा इख्तियार करने वालों के लिए। मसलन नमाज के लिए वुज़ू का हुक्म दिया गया तो इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वारजुलकुम इलल काबैन। तो यहाँ नमाज के लिए वुज़ू का हुक्म इरशाद फरमाया। जब रोज़े का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो यहाँ भी ईमान के साथ मुलक़्क़ब फरमाया। लेकिन जब दर्जा बंदी की बात आती है और कैटेगराइज किया जाता है इस्लाम और ईमान को, तो फिर उनको कैटेगरी के एतबार से, दर्जा बंदी के एतबार से इस्लाम को अलग ज़िक्र किया गया और ईमान को अलग ज़िक्र किया गया। जैसे इमाम नववी ने शरह मुस्लिम के अंदर इसे ज़िक्र किया, फ़अम्मा ज़ुहरी फ़क़ाल अल इस्लाम अल कलिमतु वल ईमान अल अमल। इमाम ज़ुहरी का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं कि इस्लाम कलिमा का नाम है, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और जब ईमान की बारी आए तो फरमाते हैं वल ईमान अल अमल, ईमान अमल का नाम है। और उन्होंने यहाँ जो हुज्जत पकड़ी है या दलील पकड़ी है वो इस आयत मुबारका से पकड़ी है, कालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। आराबियों ने, देहातियों ने कहा हम ईमान वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लम तुमिनु, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम ईमान वाले नहीं, वलाकिन कूलू अस्लमना, हाँ लेकिन तुम ये कह सकते हो कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम वाले हैं। क्यों? वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, क्योंकि अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में रासिख नहीं हुआ, तुम्हारे दिलों में पुख्ता नहीं हुआ। जब दर्जा बंदी की बात हो
تو پہلا درجہ اسلام کا ہے اور دوسرا درجہ ایمان کا ہے اور تیسرا درجہ احسان کا ہے، جو حدیث جبریل سے واضح ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جب اس بات کو دیکھنا چاہیں یا اس بات کو جاننا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ فرمایا بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ اور اس کے حاشیہ میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں، قرآنی اصطلاح میں اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ بلا کرینہ یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 87 ہے۔ ہاں قرائن کے وقت اس کے معنی اطاعت کے بھی ہیں، جیسے فلما اسلما وتلہ للجبین، یہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 103 ہے۔ یا جیسے توفنی مسلمن، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے۔ اگر اس کے معنی ہر جگہ اطاعت کے ہوں تو پھر کفار بھی اطاعت کر کے اللہ کے پیارے بن جائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دین محمدی کے سوا تمام دین باطل ہیں، یعنی دین حق دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعض وہ ہیں جو پہلے سے ہی باطل تھے، جیسے مشرکین کا دین، اور بعض وہ جو پہلے حق تھے اب منسوخ ہو کر باطل ہو گئے، جیسے یہودیت، نصرانیت۔ اور آخر میں فرماتے ہیں سورج کے ہوتے کسی چراغ کی ضرورت نہیں، بغیر اسلام قبول کیے کوئی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ گویا اللہ کے ہاں مقبول ترین وہی ہے جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتا ہے، جس کے لیے اللہ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اب غلبہ کس کا ہے؟ وہ دین حق کا ہے، اور دین اللہ کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، اسے قبول نہیں فرماتا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ الدِّينَ الَّذِي رَضِيَهُ وَيَقْبَلُهُ مِنْ عِبَادِهِ هُوَ الْإِسْلَامُ، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ بے شک دین جس پر اللہ راضی ہے اور جسے وہ قبول اور پسند فرماتا ہے اپنے بندوں سے، وہ دین اسلام ہے۔ اب آئیے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ ہے وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کلمہ شہادت ہے اور شہادتین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بندگی کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، بہت ڈیٹیل ہے۔ مثلا شہادتین کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور اگر آپ توجہ دیں
تو ظاہراً تو یہ دو کلمے نظر آتے ہیں. پہلا کلمہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ ان محمد الرسول اللہ. لیکن اگر اس کی گہرائی میں جاؤ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کلمہ ادا کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور بعض روایات میں ہے کہ داخل الجنہ بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو گیا، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو گیا. یہ ظاہراً کلمہ نظر آتا ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اسرار اور رموز کے اعتبار سے اپنے اندر بہت سارے معانی رکھتا ہے. زبان سے کہنا آسان ہے، مگر دل سے اسے تسلیم کرنا یہ مشکل بات ہے. آج وجہ یہی ہے کہ ہم زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں مگر دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہم اسلام کے، دین کے ان ثمرات کو حاصل نہیں کر سکتے جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھی وے اتھے جبے نہ ملے ڈھوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا حضرت باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. تو جو دل کا کلمہ ہے وہ کسی مرد کامل کی صحبت اور رفاقت سے نصیب ہوتا ہے، کسی مرد کامل کی معیت اور ان کی سنگت سے نصیب ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن نے دعوت دی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور اگر اس کلمے کے احکام کی طرف جاؤ اور اس کلمے کے نتیجے میں جو بندے کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں غور و فکر کرو تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ چوں بگویم مسلمانم بلرزم. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں کلمہ گو ہوں، تو اقبال کہتے ہیں بلرزم، تو میں دہل جاتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں، میرا دل دہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنا آسان ہے اور اس کو نبھانا یہ مشکل ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ضرورت ثمر کی ہے کہ جہاں زبان اس کا اقرار کرتی ہے وہاں دل اس کی تصدیق کرے، اور دل اس وقت تصدیق کرتا ہے جب دل کی گہرائیوں میں اتر کر آدمی اس کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس کی بجا آوری کی اللہ کی بارگاہ سے توفیق طلب کرتا ہے. اسی طرح آپ نماز کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ حج کو دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیں. نماز کی ادائیگی کا نتیجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. لیکن اگر فقط بدن کو اور جسم کو لا کے مسجد میں کھڑا کر دیں تو معراج نہیں ملتی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون،
کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز ادا کر کے بھی اپنی نماز سے بے خبر رہتے ہیں۔ تبھی تو صوفیاء عرفاء فرماتے ہیں الویل لمن صلاح بلا حضور قلب، اس شخص کے لیے ہلاکت یہاں مقدر کر دی گئی ہے جو حضوری قلب کے بغیر نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو دیکھ لیں، اگر زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ریا پائی گئی، ریاکاری پائی گئی، دکھلاوا پایا گیا، تو یہی زکوٰۃ اور یہی دیا ہوا مال وبال جان بن جاتا ہے۔ اگر اس سے مقصود خود کو سخی کہلانا ہو تو یہی دیا ہوا مال آدمی کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، دایاں ہاتھ اس طریقے سے لوگوں میں صدقات کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو تقسیم کرے۔ اسی طرح حج کو دیکھیں، اگر حج سے مقصود فقط سیر و سیاحت ہو تو یہ جہنم کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر رضائے الہی مقصود ہو تو حج کی تکمیل پہ نجات کی، کامیابی کی، فلاح اور بقا کی سند ملتی ہے، اور گناہوں سے آدمی ایسے بری ہو جاتا ہے جیسے بچہ جنم دن گناہوں سے پاک، صاف اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صوم رمضان کو دیکھ لیں، رمضان المبارک کے روزوں کو دیکھ لیں، اگر رمضان المبارک کا روزہ اس میں فقط کھانے اور پینے پہ اکتفا کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر درج کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا لیکن اپنے آپ کو قول زور سے نہ بجایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے اپنے آپ کو قول زور سے، تہمت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان بازی سے نہ بچایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزے دار کھانے اور پینے کو ترک کر دے۔ ہاں، جس نے رضائے الہی کی خاطر رکھا، بدن سے گزر کر دل کی پاکی اور دل کی طہارت اور دل کے روزے کا بندوبست کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، اللہ اعلان کرتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کرتا ہوں۔ اور اگر دوسری قرات کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے تو الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند رؤیتہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا دیدار کے وقت، اس کی رؤیت کے وقت، اس کو تکنے کے وقت۔ تو ان تمام اعمال میں بدن سے گزر کر قلب تک پہنچنا ضروری ہے، ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچنا ضروری ہے، اور شریعت میں استقامت اختیار کر کے طریقت کو اپنانا ضروری ہے، اور یہ پرندے کے دو پروں کی مانند ہیں، ظاہر اور باطن، شریعت اور طریقت۔ جب آدمی ظاہر کو بھی اختیار کرتا ہے اور باطن کو بھی اختیار کرتا ہے، شریعت کو بھی اپناتا ہے اور طریقت کی جانب بھی قدم بڑھاتا ہے، تو پھر آدمی کی پرواز شروع ہوتی ہے، جس سے آدمی قرب الہی کو بھی حاصل کرتا ہے اور قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاصل کرتا ہے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے
کہ کسی مرد خود آگاہ کا دامن تھاما جائے، جو آدمی کو شریعت میں رہتے ہوئے طریقت کے راستے پہ چلائے اور پھر حقیقت اور معرفت تک پہنچائے، تاکہ اعمال کے کامل ثمرات نصیب ہو سکیں، اعمال کے مکمل ثمرات نصیب ہو سکیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ زبان سے گزر کر دل تک رسائی حاصل کی جائے، جسم سے گزر کر روح تک رسائی حاصل کی جائے، بدن سے گزر کر قلب تک رسائی حاصل کی جائے، تاکہ کامیابی اور کامرانی انسان کا مقدر بن سکے۔ اعمال ضرور بجا لائیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں، مگر اعمال میں غور و فکر کرنا یہ اس سے بھی زیادہ اہم فریضہ ہے کہ وہ ہمیں ثمرات عطا کر رہے ہیں یا عطا نہیں کر رہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر توجہ دینے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔